السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حمدا كثيرا وأشكره شكرا جزيلا، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 17 رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کے ساتھ اور خاص طور پر 17 رمضان المبارک کے ساتھ ہماری کبھی نہ ختم ہونے والی یادیں وابستہ ہیں۔ 17 رمضان المبارک کو اسلام اور کفر کا جو سب سے پہلا مارکہ اول جنگ بدر وہ پیش آیا تھا، اس کا بھی تذکرہ کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اور جن جانبازوں اور سرفروشوں نے اور شمع رسالت کے پروانوں یعنی صحابہ اکرام نے مارکہ بدر میں حصہ لیا اور وہ زندگی کے ہر سفر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کا بھی آج انشاءاللہ الرحمن ہم تذکرہ کریں گے۔ لیکن آج ہم جو ہمارا مصباح القرآن کا سبق ہے، اردو سمجھنے والوں کے لیے دنیا کا آسان ترین جو ترجمہ ہے، اس کا سبق آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم سورۃ البقرہ آیا نمبر 137 تھا 139، وہ انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اب ہم اس کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مصباح القرآن میں ترجمہ قرآن کے دو مختلف اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ہے ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، وہ علامات جو ہم نے معلم القرآن کے 15 اسباق میں علامات پڑھی، ان علامات کے ذریعے ہم الفاظ کی جنس کا تعین کرتے ہیں کہ یہ لفظ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پھر اس کا ترجمہ تو الحمدللہ آسان ہی ہے، تو بڑھتے ہیں ہم اس کے لفظی ترجمے کی جانب۔ فَإِن پس اگر، آمنو وہ سب ایمان لائیں، پس اگر وہ سب ایمان لائیں، بِمِثْلِ جیسے، ما آمنتم جو تم ایمان لائے ہو، بِہِ اس پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یقیناً وہ سب ہدایت پا گئے، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ سب انحراف کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو بے شک وہ سب ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب کافی ہوگا تجھے ان سے اللہ،
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ سے رنگ میں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی سب عبادت کرنے والے ہیں. قل، آپ کہہ دیں، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم سب جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے. وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم سب اس کے لیے سب خالص کرنے والے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں تفہیم قرآن کے دوسرے اسلوب کی جانب. دوسرا اسلوب کیا ہے کہ تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان. جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے اس اسلوب کے مطابق قرآن کریم میں 65% الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں معمولی فرق سے یا بالکل ویسے ہی جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ویسے ہم استعمال کرتے ہیں، تو انہیں ہم کالے رنگ میں ظاہر کرتے ہیں. اور قرآن کریم میں 20% الفاظ ایسے ہیں جو بار بار استعمال ہو کر خود بخود یاد ہو جاتے ہیں، انہیں ہم نیلے رنگ میں ظاہر کرتے ہیں. اور قرآن کریم کے 15% الفاظ ایسے ہیں جو خالص عربی کے مشکل اور نئے الفاظ ہیں، انہیں ہم سرخ رنگ میں ظاہر کرتے ہیں. اب ان تین کیٹیگریز کو ہم ایک صفحے پر 3 رنگوں میں پرومیننٹ کر دیتے ہیں. تو کالا رنگ ان الفاظ کے لیے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور نیلا رنگ ان الفاظ کے لیے جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، اور سرخ رنگ ان الفاظ کے لیے جو مشکل ہیں، ہمارے لیے نئے الفاظ ہیں. اچھا، اب ذرا آپ دیکھیں اپنی سکرین پر فَإِن، فا کا ترجمہ ہے پس اگر. آمنو اردو میں کیسے استعمال ہوگا؟ امن، ایمان، مومن. مثل کیسے استعمال ہوگا؟ مثال، تمثیل، امثلہ، مثالیں. اور میم الف زبر ما کیسے ہوگا؟ ماحول، ماتحت، ماجرا، ما فوق الفطرت. آمنتم ایمان سے ہے، امن، ایمان، مومن. بھی کا ترجمہ ہے، با کا ترجمہ پر ہے اور ہی کا ترجمہ اس ہے. فا کا ترجمہ پس ہے یا تو ہے، اور قد کا ترجمہ یقیناً ہے. اہتدو ہدایت، ہادی، مہدی. اور واو زبر وا اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ شان و شوکت، رحم و کرم. یہ دیکھیں ان رپیٹ ہو رہا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر. تولو، وہ انحراف کریں، وہ منہ پھیر لیں، وہ مڑ جائیں. فَإِنَّمَا، تو بے شک، ہم، وہ، فی شقاقن، دراصل ہٹ درمی میں پڑ گئے. اب فی اردو میں کیسے استعمال ہوگا؟ فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت. شقاقن کا ترجمہ ہٹ درمی. اب فاسا یک فی کا، فا کا ترجمہ پس، سین زبر سا کا ترجمہ ان قریب. یکفی یہ کافی سے ہے، کفا یکفی کافی. اور اس کے آخر میں کاف زبر کا ہے، اس کا ترجمہ تجھے ہے. اور ہم کا ترجمہ ان سے ہے. اور اللہ کا ترجمہ اللہ ہے. یعنی پس اگر وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو. یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائیں، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ اس پر جس پر وہ ایمان لائے، تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے. اور اگر وہ انحراف کریں تو بے شک وہ دراصل ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں. پس ان قریب اللہ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، واو زبر وا اردو میں کیسے استعمال ہوگا؟ شان و شوکت، رحم و کرم. ہوا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے. السمیع سماعت، اعلی سماعت، قوت سماعت. اور العلیم علم، عالم، معلوم، تعلیم. اور صبغہ کا ترجمہ رنگ ہوتا ہے. لفظ اللہ بھی ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، واو زبر وا اگین آ گیا ہے.
اور شان و شوکت استعمال ہوتا ہے. احسن، ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو احسن جزا دے. ہاں جی، حسن سے نکلا ہوا ہے، تحسین سے اور حسین سے. من جانب، اور صبغتاً رنگ کے معنی میں، اور واو زبر وا شان و شوکت، اور اس کا ترجمہ ہے. اور عابدون، اب عبادت، عابد اور معبود. تو وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اپناؤ لوگو اللہ کا رنگ اپناؤ، اور کون زیادہ ہو سکتا ہے اچھا اللہ سے رنگ میں، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قل، یہ اردو میں استعمال کیسے ہوگا؟ قول، اقوال، مقولہ، اقوال زریں. اور حمزہ جب الگ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اتحاجوننا، تم جھگڑتے ہو. فی کیسے استعمال ہوگا؟ فی الفور، فی الحال. ربنا، رب، ربوبیت. آگے آ جائیں، واو زبر واہ ہے. اعمالنا، عمل، اعمال، اعمال صالحہ. اور مخلصون، اخلاص، خالص. کہہ دو، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اس کے لیے ہی خالص عبادت کرنے والے ہیں. اب آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ جو آج کی ہم نے 3 آیات پڑھی ہیں، ان میں 5 الفاظ مشکل ہیں، بلکہ 4 ہیں. 2 مرتبہ صبغت آ گیا. صبغہ کا معنی رنگ ہوتا ہے. تولو کا معنی منحرف ہونا ہے، انحراف کرنا. ہاں جی. اسی طرح شقاق کا معنی ہٹ درمی ہے. اتحاجوننا کا معنی جھگڑنا ہے. تو باقی جو نیلے الفاظ ہیں وہ ریپیٹ ہونے والے ہیں. ہوا 2-4 مرتبہ استعمال ہو گیا ہے، اتنا استعمال ہو گیا ہے. تو کالے جو الفاظ ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور ہم اگر غور کریں تو وہ ہمیں انشاءاللہ الرحمن آ سکتے ہیں. اب آئیں جی، ہم اپنے آج کے اس اہم موضوع کی جانب بڑھتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک ہے. جس طرح میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ رمضان المبارک بلا شبہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، لیکن اس بابرکت مہینے کے ساتھ ہماری عظمت رفتہ کی تابناک داستانیں وابستہ ہیں. اور رمضان المبارک تاریخی طور پر بھی امت مسلمہ کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے. اور جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو بعض سدا بہار یادیں ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہیں. کفر و اسلام کے پہلے مارکے اور حق و باطل کی پہلی جنگ، غزوہ بدر کی ایمان افروز فتح و نصرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. اور غزوہ فتح مکہ کی فتح مبین بھی سامنے آ جاتی ہے. اور یہ وہ مارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت، ظفر و کامیابی، فوز و فلاح، عز و شرف اور حکومت اور غلبے سے نوازا تھا. جی ہاں، ماہ رمضان ہمیں مسلمانوں کی فتوحات اور مومنوں کے عظیم جنگی کارناموں کی یاد دلاتا ہے. ہمیں مارکہ یرموک بھی یاد ہے، اور ہم جنگ قادسیہ کو بھی نہیں بھولے. اور اے اہل پاکستان، تمہیں تو اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی کا اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جب ہمارے آباء و اجداد نے کلمہ طیبہ کے نام پر الگ وطن یعنی پاکستان حاصل کیا تھا. تو حضرات گرامی قدر، بات کرتے ہیں معزز ناظرین جنگ بدر کے حوالے سے، مارکہ بدر کے حوالے سے، بدر کی تیاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھنا. حضرات گرامی قدر، آپ جنگ بدر کا پس منظر جاننے سے پہلے ان لوگوں کی کیفیت کا اندازہ لگائیں جو بدر میں شریک ہوئے. ان میں کچھ مہاجرین تھے، ان میں کچھ انصار تھے. جو مہاجرین تھے وہ اپنے وطن سے دور ہجرتوں کے ستائے ہوئے تھے، اور جو مہاجرین تھے، جو انصار تھے، وہ مہاجروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کا وقت آیا تو آپ نے مسلمانوں سے مشورہ طلب کیا. فَأَشَارَ عَلَيْهِ ابو بکر
رضی اللہ عنہ ثم استشارهم فاشار علیہ عمر رضی اللہ عنہم ثم استشارهم فقالت الانصار، آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق سے مشورہ مانگا، پھر سیدنا عمر فاروق سے مشورہ مانگا، انہوں نے کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ اپنا گھر بار اپنا وطن چھوڑ کر آ گئے ہیں، اب جب جو آپ حکم دیں گے ہم اس کو بجا لائیں گے، لیکن آپ کا جو خیال اشرف تھا، آپ کا جو ارادہ تھا وہ انصار کی طرف تھا۔ تو ارشاد ہوا فقالت الانصار یا معاشر الانصار ایاکم یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی تمہاری رائے چاہتے ہیں، کیونکہ جنگ کا سارا بار، جنگ کا سارا بوجھ وہ تمہارے کندھوں پر ہیں۔ تو انصار نے وہ جواب دیا، انہوں نے کہا قالوا اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، انہوں نے کہا ہم بنی اسرائیل کی طرح جو انہوں نے سیدنا موسیٰ کو کہا تھا کہ جائیے آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں، ہم اس طرح نہیں کہیں گے۔ والذی بعثک بالحق لو ضربت اکباتها الى برق الغماد لاتبعناک، قصہ مختصر، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم خشکیوں میں لڑیں گے، صحراؤں میں لڑیں گے، ہم پانی کی تہوں میں چلے جائیں گے، ہم سمندر میں کود جائیں گے، حتیٰ کہ برق غماد تک ہمیں جانا پڑا ہم برق غماد تک چلے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت لوٹ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ گئی۔ حضرات گرامی قدر، اب اگر بات ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور رمضان المبارک کی اور رمضان المبارک کے ساتھ جڑی ہوئی سدا بہار یادوں کی، ہاں ہاں ہم اپنے ان عزیزوں کو یاد کریں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اب وہ موجود نہیں ہیں، ان کی یادیں تڑپاتی ہیں، ان کی یادیں بے چین کرتی ہیں، ان کی یادیں بے قرار کرتی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے شمع رسالت کے پروانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پاکیزہ زندگی کا ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں افطاری کے لیے دسترخوان سجایا جاتا ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بھی دسترخوان سجا دیا گیا، ان کے لیے بھی دسترخوان سجا دیا گیا، ان کے بیٹوں نے آگے کھانے لگا دیے، لیکن سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ بے قرار ہو گئے، وہ بے چین ہو گئے۔ ان کے بچوں نے پوچھا ابا جان بتائیے کوئی طبیعت کے خلاف چیز اگر آپ کے دسترخوان پر آ گئی ہے ہم تبدیل کر دیتے ہیں، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، بتائیں نا کوئی اور چیز رکھ دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہو۔ معزز ناظرین، ذرا آج رمضان ہے، آپ تصور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کو اور پھر اپنے رمضان کو بھی دیکھیں کہ جب ہم رمضان میں افطاری کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، سحری کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، ہم ان کو کتنا یاد کرتے ہیں، وہ جو اسلام کی آبیاری میں، اسلام کو پھیلانے میں، جو اسلام کے اول وقت میں جو قربان ہو گئے، جنہوں نے قربانیاں دے دیں، اور آج بھی وہ سرفروش، وہ سربکف، وہ ہمارے مجاہدین اور وہ افواج پاکستان جو اس ملک کی سرحدوں کے لیے ہماری حفاظت کے لیے مامور ہیں، کبھی سوچیں تو صحیح ان کی افطاریاں کیسی ہوتی ہوں گی، ان کی سحریاں کیسی ہوتی ہوں گی، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے اور اپنے بچوں کو کہنے لگے نہیں بیٹا مجھے کھانے کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آج مجھے میرے نبی کا مصعب بن عمیر یاد آ گیا ہے، آج مجھے احد کے میدان میں سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قتل کر دیے گئے، آج مجھے وہ یاد آ گئے ہیں، وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، وہ مجھ سے بہتر تھے، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ أُوتِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُوتِينَا، کہا پھر ان کی شہادتوں کے بعد، ان کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی، ہمیں مال و دولت کی فراوانی مل گئی، ہمارے اوپر مال و دولت کی بہتات
اطاعت ہو گئی، ہمیں وہ ملا جو ان کو نہ ملا۔ تو کہا ابا جان یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ کہا نہیں نہیں بیٹا، تمہیں کیا پتا کہ مصعب جب شہید ہوئے تو ان کی شہادت نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مصعب شہید کر دیے گئے ہیں، اور یہ مصعب جو اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ کے شہزادے تھے، آج اسلام کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ تو مصعب کے لیے اسلام کے پاس کوئی کفن نہیں ہے، جو کفن کا ٹکڑا ان کے حصے میں آیا، جو کفن ان کے حصے میں آیا وہ اتنا چھوٹا ہے، ان کے چہرے پہ کرواتے ہیں، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ کرواتے ہیں، چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام کی اس غریب الوطنی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا۔ کہا میرے صحابہ تمہیں کیا پتا یہ مصعب مکہ کا شہزادہ تھا۔ اور آج روزے کی حالت میں، رمضان کی کیفیت میں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَقَدْ خَشِينَا أَن تَكُونَ حَسَنَاتُنَا أُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ۔ وہ کہتے ہیں میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ کہیں اللہ نے ہمیں دنیا میں تو نہیں دے دیا، اس لیے انہوں نے کھانے کو چھوڑ دیا۔ ایک لمحے کے لیے کبھی اپنے ان مجاہدوں کو یاد کر کے، کبھی اپنے ان اسیروں کو یاد کر کے، کبھی اپنی اس اسیر بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یاد کر کے، کبھی تو دل میں یہ خیال آئے، کبھی تو دل میں یہ بات آئے کہ ان کے روزے کیسے گزرتے ہوں گے، ان کی سحری افطاری کیسی گزرتی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا تذکرہ قرآن پاک میں جا بجا ہے۔ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ معزز ناظرین، شمع رسالت کے پروانے، آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، گلشن محمدی کے مہکتے پھول، آفتاب رسالت کی جھلملاتی ہوئی کرنیں، آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں، اور درسگاہ نبوی میں تربیت پانے والے طلبہ اعظام یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے، جن کی پاکیزہ صفات کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ دیگر الہامی کتابوں میں بھی کیا گیا، اور جنہوں نے دین الہی کی سربلندی کے لیے اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں لٹا دی، جن کی سیرت کا ہر پہلو درخشاں اور روشن ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ شمع رسالت کے پروانے، رسول اکرم ہادی عالم ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری آغوش نبوت میں تربیت پانے والے وہ نفوس قدسیہ کی جماعت، جنہوں نے شمع رسالت کی روشنی اپنے سینوں میں جذب کی تھی، اور پھر وہ اسے بانٹنے کے لیے عالم اکناف میں پھیل گئے، اور دنیا میں ظلمتوں کی ایک لمبی ردا کو توحید کے نور سے منور فرما دیا۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی جہاں بھی گیا، اس نے اپنے دم قدم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تربیت سے ظلمت کو ضیاء میں تبدیل کر دیا، زحمت کو رحمت میں بدل کے رکھ دیا، اور جہاں وہ گئے اس خطے کے باسیوں کے دلوں کی اجڑی ہوئی بستیوں کو آباد کر دیا۔ خزاں رسیدہ گلستانوں میں پھر سے بہار آنے لگی، فصل گل سے ناشنا غنچے پھر سے چٹکنے لگے، اور فصل بہار کی منتظر کلیاں مسکرانے لگیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور بد نصیب ہیں وہ لوگ، بے ایمان ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، اللہ کے نبی کے کسی ایک صحابی کی ذات پر تبرہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اپنے دل میں ملال، بغض یا حسد رکھتے ہیں. ان پر اللہ کی لعنت ہو، ان پر فرشتوں کی لعنت ہو، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو، ان پر تمام ایمان والوں کی لعنت ہو. کون تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ؟ جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. اگر کوئی شخص اقتداء اور پیروی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے. معزز ناظرین، میں آپ کی اور زیادہ توجہ چاہوں گا. کون تھے صحابہ جو ہمیشہ سنت کی راہ پر چلے، اور وہ امت کے بہترین لوگ تھے، اور وہ سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے تھے، سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے، سب سے زیادہ کم تکلف والے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو اگلی نسلوں کو پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا تھا. ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب تھے، وہ درسگاہ نبوی کے سب سے پہلے طالب علم تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے نہ صرف اپنا گھر بار چھوڑا بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضرات گرامی قدر، صحابہ اکرام کا تذکرہ کرنا اور صحابہ اکرام کی سیرت کو بیان کرنا، صحابہ اکرام کی سیرت کو سننا، یہ ہمارے ایمان کا جزو لا ينفک ہے، ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور شفقت کی کیفیت ہی تھی نا، کہ جس وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سخت سے سخت مصیبتیں جھیلتے رہے. اور صرف مصیبتیں جھیلتے ہی نہ تھے بلکہ ان مصیبتوں میں لذت اور سرور محسوس کرتے تھے. محبت کا یہ جذبہ ان میں ایسی سرشاری پیدا کرتا تھا جسم کی کوئی تکلیف اور اذیت انہیں محسوس ہی نہیں ہوتی تھی. حالانکہ وہ بھی گوشت کے انسان تھے، ان کا بھی چمڑا تھا، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی. معزز ناظرین، صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کی عمر اتنی نہ ہوئی کہ وہ اسلام کی غربت کے ساتھ اسلام کے عروج و اقبال کا زمانہ بھی دیکھ سکتے، اور سیدنا عدی بن حاتم کی طرح یہ کہہ سکتے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کسریٰ کے خزانوں کو کھولا. تاہم جب دنیا سے گئے تو اس عالم میں گئے کہ ان میں زیادہ عیش و خوشحالی میں شاید ہی کسی نے دنیا چھوڑی ہو. لیکن میں آپ کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ عظیم الشان تذکرہ رکھنا چاہتا ہوں. اگر کبھی آپ کو فرصت ملے، اگر کبھی آپ کو ٹائم ملے، آپ کریں دنیا کی باقی کتابوں کا مطالعہ کریں، لیکن بدر و احد کے شہیدوں کا حال پڑھنا، بدر و احد کے شہیدوں کا حال پڑھو. ایمان لانے کے بعد جو کچھ بھی ان کے حصے میں آیا وہ سوچو تو صحیح، وہ کیا تھا؟ وہ دن رات کی کاوشوں اور مصیبتوں کے سوا کیا تھا؟ وہ اسلام کی فتح یابیوں اور کامرانیوں سے پہلے ہی دشمن کی تیغ و سنا سے چور میدان جنگ میں شہادتوں کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے. مگر ان صعوبتوں اور جان کوشیوں کے باوجود وہ شاداں و فرحاں اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کرتے ہیں، اور ان کی زبان پر جو آخری کلمات آتے ہیں وہ ہماری روشن تاریخ کا حصہ ہیں، اور ہمارے لیے مینارہ نور ہیں، اور ہماری مستقبل کی منزل کے نشان راہ اور سنگ میل ہیں، اور ہمارے لیے عقیدہ اور عمل کی راہ کو متعین کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں غلامان مصطفیٰ شمع رسالت کے پروانوں کا طرز زندگی اور طرز موت کیسا تھا. شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے بات اور اس کی دنیا اور آخرت سمر جائے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنگ احد میں سیدنا سعد ابن ربیع کو لوگوں نے دیکھا.
جنگ احد میں سیدنا سعد ابن ربیع رضی اللہ، یہ کون سعد ابن ربیع ہیں؟ یہ وہی سعد ابن ربیع ہیں جن کی مواخات سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے ہوئی۔ یہ وہی سعد ابن ربیع ہیں جو انصار میں مالدار ترین آدمی تھے، جنگ احد کے اندر ہیں۔ سیدنا سعد ابن ربیع کو لوگوں نے دیکھا زخمیوں میں پڑے، دم توڑ رہے ہیں۔ پوچھا گیا سعد کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو؟ کوئی طلب ہے تمہیں؟ کوئی تمنا ہے تمہاری؟ کوئی آرزو ہے تمہاری؟ کوئی حسرت ہے تمہاری؟ تو سعد ابن ربیع کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دینا اور میری قوم انصار سے کہہ دینا کہ راہ خدا میں اپنی جانیں نثار کرتے رہنا، جو مزہ اللہ کے راستے میں جان لٹانے میں ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور سیدنا عمارہ بن زیاد کی کیا بات ہے، زخموں سے چور ہیں، جان کنی کی حالت میں تھے کہ خدا کا دو جہاں نبی مکرم رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سرہانے پہنچ جاتے ہیں اور گویا عمارہ کے تو بھاگ جاگ اٹھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمارہ کہو اگر کوئی آرزو ہے تو۔ آپ دیکھیں زخمی ہیں اور سپہ سالار اعظم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخمی صحابی اور ساتھی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور جب سیدنا عمارہ بن زیاد نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھا تو گویا ان کی تکلیفیں ساری ختم ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ عمارہ بتاؤ کوئی تمنا اور کوئی آرزو ہے، تو عمارہ نے اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر آپ کے قدموں کے قریب کر دیا اور درد بھری آواز میں بولے میری یہ آرزو ہے جان نکلتے وقت آپ کے چہرے پر میری نظریں جمی رہیں اور میری نظروں میں آپ کے چہرے کے سوا کوئی دوسرا چہرہ نہ ہو۔ معزز ناظرین، یہ تو مردوں کی کیفیت تھی، لیکن اس میدان میں عورتیں بھی کسی سے پیچھے نظر نہیں آتی، اور عورتوں تک کا یہ حال ہے کہ بیک وقت ایک خاتون جس کا نام فاطمہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ ان کا شوہر میدان جہاد میں شہید کر دیا گیا، ان کے بھائی شہید ہو گئے، ان کے باپ کو شہید کر دیا گیا، ان کے بیٹے کے شہید ہونے کی خبر ان کو سنائی جاتی ہے، وہ دیوانہ وار میدان احد کی طرف بھاگتی چلی جاتی ہیں، لوگوں سے پوچھتی چلی جاتی ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے۔ بتانے والا کہتا ہے تیرا شوہر شہید ہو گیا، کہا کوئی بات نہیں، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، کہا تمہارا بھائی شہید ہو گیا، کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، کہا تمہارا باپ شہید ہو گیا، کہا کوئی بات نہیں ہے، کہا تیرے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، کہا کوئی بات نہیں ہے، کہا مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک دیکھا، آپ کو امن امان میں دیکھا، تو اپنی زبان سے ایک جملہ ادا کرتی ہے، وہ کہتی کل مصیبت بعدک جلل، آپ کو دیکھا ہے تو ساری تکلیفیں دور ہو گئی ہیں، ساری مصیبتیں دور ہو گئی ہیں، سارے دکھ غلط ہو گئے ہیں۔ اور آج حضرات گرامی قدر ہمارے ہوتے ہوئے ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، ہم بھی شمع رسالت کے پروانے ہیں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے نہ ہم ختم نبوت پر کوئی آنچ آنے دیں گے، نہ ہم اس پر کوئی کمپرومائز کرنے دیں گے، اور نہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ذات پر کسی کو تبرہ کرنے کی اجازت دیں گے، کیونکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جن کے ایمان کو ہمارے لیے کسوٹی قرار دیا گیا، جن کے ایمان کو ہمارے لیے ماڈل ایمان قرار دیا گیا، اور جن کے ایمان کی مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے دی، فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ تم ان کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا، ادروائز تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ سو اس لیے آج یوم بدر کے دن 17 رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے جہاں جنگ بدر کا تذکرہ کیا جائے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ کا تذکرہ کیا جائے، اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ،
کیوں نہ ہو مومن قربان ان پر، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں، ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کل قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے، ان کا ساتھی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم پر، ہمارے والدین پر، ہمارے اساتذہ کرام پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے دوست احباب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی خیر و برکت کا وافر حصہ نصیب فرمائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم اذل الكفر والكافرين، اللهم انصر المجاهدين بجنود الملائكة، اللهم انصر المجاهدين بروح القدس، اللهم افتح لهم فتحا مبينا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے وہ عزیز، ہمارے وہ پیارے، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب جو یہ دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آ چکے ہیں، میرے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی اگلی منزلیں آسان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.